دوڑتا ہوا ایک شخص مدینہ میں آتا ہے اور ایک اہم خبر دیتا ہے کہ کافر سارے متحد ہوئے اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، جس میں قریش، غطفان، بنی نذیر، بنی قریظہ یہ سارے مل کے اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا ہمسایہ بنی قریظہ وہ لوگ پھر گئے۔ مسلمان اور بنی قریظہ کے بیچ میں ایک عہد تھا، ان لوگوں نے وہ عہد توڑ کے اور وہ اس عہد سے پھر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگا، جس دعا کو کہتے ہیں مضطر، ایک شدید دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ ایک شخص جس کا نام تھا نعیم بن مسعود، وہ اکیلے میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اے نعیم تو کیا کر رہا ہے؟ تو آخر دنیا سے آیا ایک ایسے شخص سے لڑنے جو کہتا ہے زکوٰۃ دو، خیرات کرو اور ایک اللہ کا عبادت کرو، اے نعیم بن مسعود تجھ پہ افسوس۔ تو راتوں رات نعیم بن مسعود نکلا، سیدھا حضور کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ کہتے ہیں نعیم بن مسعود۔ اور نعیم بن مسعود نے کلمہ پڑھا اور کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے حکم دیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا؟ تو نعیم کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر نبی نے فرمایا کہ نعیم تم ہی کر سکتے ہو۔ تو پھر نعیم بن مسعود نے سوچا کہ ایک ایسا چال چلوں جو 4 in 1 ہو، کہ چارے قبائلوں کو پھنسا دوں۔ بن مسعود وہاں سے نکلا تو سیدھا گیا بنی قریظہ، جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کیا تھا، جنہوں نے عہد توڑا تھا۔ نعیم بن مسعود بنی قریظہ کے سردار سے ملا، تو تم ایک سردار ہو اور سرداروں کا ایک دوسرے پر احسان ہوتا ہے۔ تب مجھے سننے میں آیا کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے۔ کہتا ہے 20-25 دن ہوئے، مسلمان ٹوٹل 300 ہوئے، وہاں پر 10,000 ہیں، مسلمانوں کو کوئی بھی شہید نہیں ہو، ان 10,000 کو 5 مارے گئے۔ کہتے ہیں ابو سفیان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ابو سفیان بھاگ جائے گا، تم پھنس جاؤ گے۔ بنو نذیر، قریش ہوئے تو باہر کے، انہوں کے مال، انہوں سارا کچھ باہر ہے، تم تو حضور کے ساتھ ہو، مدینہ میں ہو، اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر مسلمان تو تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہتا ہے میں کیا کروں پھر؟ کہتا ہے ابو سفیان کو پیغام بھیج، وہ اپنی 40-50 جنگجو تمہارے پاس یہاں پر بھیجے۔ ابو سفیان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے بدر میں کیا کیا، اس نے احد میں کیا کیا۔ کہتے یار تمہاری بات تو صحیح ہے۔ کہتا ابھی تو رات ہے، کل صبح میں ابو سفیان کو پیغام بھیجوں گا، وہ اپنے جنگجو میرے پاس یہاں پر بھیجے۔ تو سیدھا گیا ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان نے دیکھے، کہتے نعیم بن مسعود؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو نعیم بن مسعود کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بس اکیلے۔ نعیم بن مسعود ابو سفیان سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بنی قریظہ والے واپس حضور سے وہ عہد کر رہے ہیں، اور حضور سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم قریشیوں کے سرداروں کا سر آپ کو پیش کریں گے، آپ پھر سے عہد ہم سے کرو۔ نعیم بن مسعود کہتا ہے ابو سفیان سے، کہتے ہیں بنی قریظہ نے اگر کل تم سے سردار مانگے تو اس کا مطلب کہ میری بات صحیح ہے، اگر نہ مانگے تو اس کا مطلب میرا بات غلط ہے۔ اور ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان بات کو اپنے پیٹ میں رکھو، کہتے میں نے بھی بات کسی سے سنا ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے نہیں واقعی تیرا بات تو ٹھیک ہے۔ وہاں سے نعیم بن مسعود نکلا، سیدھا گیا حضور کے پاس، کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو ابو سفیان ایک شخص بھیجا کہ جا کر بنی قریظہ کو کہو کہ وہ وہاں سے حملہ کریں اور کفار قریش اور باقی وہاں سے حملہ کریں۔ پھر بنی قریظہ والوں نے بولا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، کل تو ہفتہ ہم حملہ نہیں کریں گے، اور جب تک 60-70 اپنا سردار ہمیں نہیں دو گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ کہتے 60-70 قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری طرف سے حملہ کریں گے، ورنہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ بات جا کر ابو سفیان سے اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا ہاں نعیم بن مسعود کی بات صحیح، سور اور بندروں کی اولاد پھر گئیں۔ اور اسی رات ایک شدید طوفان آیا تھا، اور وہ طوفان دیکھ کے کفار قریش سارے بھاگ گئے۔